پر فرمایا کہ اے فلان نام لے کر جب تم اپنے بستر پر آؤ اذا اویت الی فراشک تو یہ کہا کرو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک الی آخر. یہ سونے کے وقت کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتائی ہے. سونے کے وقت کے لیے اور بھی کئی دعائیں منقول ہیں. موقع ہو تو اس کو پڑھ لیا جائے, موقع ہو تو سب کو پڑھ لیا جائے, لیکن یہ دعا بھی مسنون ہے. اور جو دعا آپ حضرات پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا, وہی منقول ہے. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. یہ بھی ایک دعا منقول ہے حدیث پاک میں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتائی ہے, یہ بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اتنا خیال رہے کہ جب بستر پر آ جائیں سونے کے لیے تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر سونا چاہیے وضو کی حالت میں, اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر سونا چاہیے. اس سے آپ کو بہت روحانیت محسوس ہوگی, اطمینان قلب محسوس ہوگا, پوری رات اطمینان کے ساتھ گزرے گی, اور ایک طرح سے بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. جیسے کہ بعض احادیث کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوتا ہے تو ایک فرشتہ پھر اس کے ساتھ رات گزارتا ہے, وہ اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتا ہے. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں, بنگلور بھی کافی تشریف لاتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص بھی تھے اور ان کے خلیفہ خاص بھی تھے. ہردوئی میں رہتے تھے. ہردوئی میں حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب حقی رحمہ اللہ کا جو مدرسہ تھا, اس مدرسے کے آپ صدر مدرس تھے. حضرت شاہ ابراء الحق صاحب محتمیم تھے, ذمہ دار تھے, اور حضرت قاری امیر حسن صاحب صدر مدرس تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے استاد سے شاہ صاحب نے کہا ایک اچھا مدرس دے دیجئے مخلص. حضرت نے کہا بھئی یہ ہے امیر حسن صاحب کو لے جاؤ. تو شیخ کے کہنے پہ چونکہ وہاں آئے تھے تو پوری زندگی وہیں گزارتی, پوری زندگی وہیں گزارتی. پہلے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ اپنے اساتذہ کے کہنے پر جب کہیں چلے جاتے تھے تو پھر ان کی موت ہی آتی تھی وہاں پہ. اتنا خیال رکھتے تھے اپنے بڑوں کی بات کا. تو قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو, اگر کچھ نہ صحیح تو 3 دفعہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لو. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, اور ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور اگر 3 دفعہ نہ پڑھ سکو تو 1 دفعہ ہی پڑھ لو. 1 دفعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, آدمی لیٹتے لیٹتے بھی پڑھ لے گا. اور آج کل تو لیٹنے کے بعد میں سونے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. اور یہ بیماری جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی آج کل ہماری جیبوں میں, اس نے تو ہماری راتوں کو بھی خراب کر دیا ہے, عبادتوں کو خراب کر دیا ہے, علم کو خراب کر دیا ہے. اس نے اس بیماری میں لگ جاتے ہیں, یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, ایک چیز صحیح آئے گی دوسری چیز غلط آئے گی, اس کو کھول لیں گے, تیسری چیز. تو بندہ جب سو رہا ہے حرام کر کے سو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ وضو کی حالت میں سو, ذکر کرتے کرتے سو, توبہ کر کے سوئے, لیکن اب بندہ حرام کر کے سو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس چیز کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے تہیہ کر لیں کہ 10 بجے ہمیں اپنے فون ایک طرف رکھ دینے بند کر کے, اور گھر میں جو بچے ہیں ان بچوں کو بھی بولو سب فون دو, قبضہ لے لو, اپنے قبضے میں لے لو فون.
اور قبضے میں لے کے ایک طرف رکھ دو. سختی کیجئے اس بات پہ. سوتے وقت بچوں کو فون نہ دیجئے. 10 بجے ان سے چھین لیجئے زبردستی. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہوگا ان کے ساتھ, اللہ کے ہم سے پوچھ ہوگی. اس لیے آپ ان سے لے لیے ایک دفعہ لیے, اور ان کو بولیے کہ سنت کے مطابق سوئیے. سنت کے مطابق کیسے سونا ہے؟ وضو کر کے سوئیں. بستر پائیں تو بستر 3 دفعے جھاڑ لیں. جھاڑنے کا مطلب نہیں چادر باقاعدہ آپ اٹھائیں اور اس کو یوں کریں, بلکہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے تو اس سے 3 مرتبہ آپ جھاڑ لیں. کپڑے کے کونے سے ہی 3 مرتبہ جھاڑ لیں. اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی سنتیں ہیں ان سنتوں میں امت کا فائدہ رکھا گیا ہے. سوتے وقت بستر جھاڑ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا امتی جب سوئے تو اس کے بستر پر کوئی تنکا ہو, چھوٹا سا کوئی ذرہ ہو, اور رات کو تکلیف دے. بستر پر اگر ذرا سے بھی ذرہ ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حساس مزاج لوگوں کو تو نیند نہیں آ سکتی, پریشانی ہوگی. تو اس لیے جب بستر پر آؤ تو 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ لو. جھڑا ہوا ہے گھر میں الحمدللہ صاف ستھرا رہتا ہے, ہمارے گھر والے, سب کے گھر والے اس کا خیال رکھتے ہیں, تو ہم سنت کی نیت سے ہی 3 مرتبہ ایک کپڑا اس پہ مار لیں. سنت ادا ہو جائے گی, سنت کا ثواب مل جائے گا. اور میں نے بتایا اس میں کتنا بڑا فائدہ رکھا. اسی طریقے سے ایک سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا پہنے اس کو مت سلو. مثلا کبھی کرتا پھٹ گیا یا بٹن ٹوٹ گیا, جلدی ہو رہی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ لاؤ بھائی سوئی دھاگا لاؤ, اور یہیں پہ اس کو ٹانکنا شروع کر دیا, یہیں بھی پہنے سینا شروع کر دیا. جہاں سے پھٹ گیا, اکثر یہیں سے پھٹتا ہے, تو یہیں سے اس کو پہنے. حضور نے کہا ایسا مت کرو. یہ حکم فرض اور واجب نہیں ہے, سنت ہے, لیکن آپ دیکھیں گے اس میں امت کا فائدہ ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس طرح سے سوئی سے کپڑا سلنے میں سوئی چپ جاتی ہے. حضور اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ میری امتی کو تکلیف ہو جائے. مثال کے طور پر ایک اور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسی چھت پہ نہ سوئے جس کی منڈیر نہ ہو. باؤنڈری, ہر چھت کے اوپر تھوڑی سی باؤنڈری بنا دی جاتی ہے اور وہ ضروری ہوتی ہے. حضور نے کہا کہ ایسی چھت پہ مت سونا. اس لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی سوتے سوتے غفلت کے اندر چلنے لگتا ہے, گر جائے وہ. حضور نے منع کر دیا اس بات سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جب بھی پیو دیکھ کے پیو. دیکھ کے پیو, بیٹھ کے پیو, 3 سانس میں پیو, بسم اللہ پڑھ کر پیو, جب بھی پیو. حضور نے فرمایا اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی برتن کے اندر کوئی نقصان دینے والی چیز ہے اور ہم نے منہ لگا لیا یوں ہی بلا دیکھے, اس نے نقصان پہنچا دیا. گاؤں دیہاتوں کے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے بغیر دیکھے پانی پی لیا. بغیر دیکھے پانی پی لیا تو اس کے اندر سانپ کا چھوٹا سا کوئی بچہ تھا, وہ چلا گیا اور پھر بڑا ہوتا رہا, وہ پیٹ کے اندر ہی پل گیا, پھر آپریشن کر کے نکالنا پڑا, مہلک ثابت ہو گیا وہ. ایسے واقعات ہیں. اسی طریقے سے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ لوٹے کی ٹوٹی سے کوئی پانی نہ پیے. بہت ممکن اس کے اندر کوئی چیز ہو, پتہ ہی نہ چلے, کیڑے کبھی اپنا گھر بنا لیتے ہیں اس کے اندر. اسی طریقے سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوٹی جو ہوتی ہے لگی ہوئی مسجدوں میں وضو کے لیے, منہ لگا کے پانی نہ پیو اس سے. یہ سب امت کے فائدے کے لیے ہے. جب جوتے پہنے تو جھاڑ کر پہنے, موزے پہنے تو جھاڑ کر پہنے, امت کے فائدے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پہن رہے تھے, ایک پہننے یا دوسرے پہننے والے تھے. ایک کوہ آیا, اللہ کے حکم سے آیا, اللہ نے بھیجا. اس کوے نے اس موزے کو اٹھایا اور دور لے گیا اور اوپر سے اس نے اس کو ڈالا. وہ جب نیچے گرا تو اس میں سے سانپ کا چھوٹا سا بچہ نکلا.
سانپ چھوٹا ہو یا بڑا ہو زہر رکھتا ہے اپنے اندر. اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضور نے کہہ دیا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ جب بھی موزے پہنے جھاڑ کر پہنے. اسی طرح جوتوں کے تعلق سے جوتے جب بھی پہنو جھاڑ کر پہنو. بہت ممکن اس کے اندر نقصان دینے والی کوئی چیز ہو، پتہ ہی نہیں چلے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ رحمہ دامت برکاتہم نے، حضرت تو الحمدللہ موجود ہیں ابھی، اللہ ان کی عمر و برکت نصیب فرمائے. تو انہوں نے ایک جگہ کہیں پر لکھا ہے، کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا ان کے خطبات میں، کہ ان کے ملک میں یعنی پڑوس ملک میں اور ان کے قریب کسی گاؤں کے اندر ایک شخص اپنے کھیت میں درخت کے اوپر چڑھا. وہاں پر سانپ تھا. یہ جیسے ہی اوپر چڑھا تو سانپ نے اس کو پکڑ لیا، جکڑ لیا. سانپ جب کسی کو جکڑتا ہے تو اس پر لپیٹے لیتا یوں، اور لپیٹے میں لے کے اپنا منہ اس کے سامنے کر دیا. اب تب گویا یہ اس کو ڈسنے والا ہے، لیکن بس اللہ پاک کی مرضی، وہ اس کو ڈس نہیں رہا مگر جکڑ رکھا ہے. اب یہ درخت کے اوپر ہے، سانپ نے جکڑ رکھا ہے اس کو، کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو اس نے شور مچایا، لوگ اکٹھے ہو گئے. اب کیسے چھوڑائیں؟ اگر کوئی ڈھیلا کنکر کچھ مارتے ہیں تو لڑکے کے لگتا ہے. گاؤں والے تھے اور وہاں پہ بندوقوں کا بہت عام رواج ہے، فیشن ہے، تو لوگ بندوق بھی لے کر آ گئے. لیکن چلائیں تو کیسے چلائیں؟ تو ایک فوجی چھٹیوں میں اپنے گھر آیا ہوا تھا، آرمی کے سپاہی، وہ نشان جی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ بھئی تو اس کا تو علاج میں جانتا ہوں، لاؤ رائفل دو مجھے. ایک ساتھی سے رائفل لی اس نے اور اپنے جوتے اتار کے، چونکہ پانی بھرا ہوا تھا کھیتوں میں، تھوڑا آگے گیا نشانہ لینے کے لیے، اور نشانہ اس نے تاک کے سانپ کے سر کا لگایا. اس طریقے سے لگایا کہ اس کی جو منڈی تھی اوپر کا سر وہ وہاں سے کٹ گیا ایک گولی سے. اور جب اس کا سر کٹا سانپ کا تو ڈھیلا پڑ گیا، لڑکا اتر کر آ گیا. لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہ سانپ کی جو منڈی تھی یہ وہاں سے کٹ کر لڑکتے ہوئے جہاں پر اس نے جوتے اتارے تھے جوتے کے اندر چلی گئی. اور سانپ کا سر اگر کاٹ دو تو 24 گھنٹے تک اس کے زہریلے اثرات، اس کی زندگی کے اثرات اس میں رہتے ہیں، ایک دم سے ختم نہیں ہوتا وہ. اس لیے کہتے ہیں سانپ کو مارو تو اس کو اچھی طرح سے کچل کے اس کو دفنا دو، اس کو اوپر مت چھوڑو، کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کو چلتا رہتا ہے اس کا سر. تو وہ سانپ کی منڈی کے لیے، سانپ کا سر کے لیے جوتے کے اندر تھا. اس سے ذرا سی چوک ہوئی، سنت پر عمل نہیں کیا. اس نے آتے ہی فوجی نے وہ جوتا پہنا تو اندر جو اس کا سانپ کا سر تھا اس نے اس میں زہر لگا دیا، ڈس لیا. اللہ نے اس کے ذریعے سے دوسرے کو بچایا اور اس کو بلا لیا اپنے پاس. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر اس کی زندگی میں سنت ہوتی تو اس آدمی کو نقصان نہیں پہنچتا. تو سنت سے اتنے فائدے ہیں. تو سب ارادہ کرو، جب بھی جوتے پہنو جھاڑ کر پہنو، عادت ڈال لو. کتنی دیر لگتی ہے جھاڑ کے پہننے کی؟ موزے پہنو تو جھاڑ کے پہنو. الماری میں کہیں بھی موزے رکھ، بہت ممکن ہے کوئی کیڑا اندر چلا جائے جو نقصان دینے والا ہو، کیا پتہ چل رہا ہے؟ بچھو چلا جائے. بچھو اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. تو تمام سنتوں میں فائدہ ہے. تو حکم یہ ہے کہ بندہ جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر کے سوئے، بستر 3 دفعے جھاڑ لے، تو بعد میں چاہے کروٹ بدل جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب شروع کرے تو کیسے؟ سیدھی کروٹ پر. اور اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر سوئے. بہتر ہے سورہ ملک یا اس جیسی کوئی سورت، اس کی عادت ڈال لے. 100 آیتیں کم سے کم، 200 آیتیں، اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو اخیر کی جو 3 سورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 3 دفعے پڑھے.
ایسے دم کرے اپنے پورے چہرے پر بدن پر پھیر لے. بڑا وعدہ ہے اس پر. ہر شر سے حفاظت، جنات کے، جادو کے، نظر سے، دن میں نظر لگی ہو وہ بھی ختم. اتنا بڑا وعدہ ہے اس پہ. بچوں کو بھی عادت ڈال دیجئے. اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے حضرت قاری اس کی بات بتائی نا، آخری درجہ سورہ اخلاص ہی پڑھ کے سو جائے. کتنی دیر لگتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھ لے. اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لے. ایک دعا وہ جو بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے اور ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگی، اللہم بسمک اموت و احیا. اور ایک دعا یہ بھی ہے، اس میں بڑا اونچا مفہوم ہے. اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو انہیں بستر پر آؤ تو کہو اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تیرے حوالے کر دیا. اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، اور اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کر دیا. وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اور اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. جب یہ بات آ جائے کہ ہم اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیں، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں. بندے کو اس یقین پر آ جانا. اس لیے کہا گیا کہ بندہ اگر پریشانی مبتلا ہو تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، معنی کے ساتھ کثرت سے اس کا ورد کرے، معنی کے تصور کے ساتھ، خیال کے ساتھ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کا ترجمہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جب بندہ معنی کے ساتھ اس آیت کا بار بار ورد کرے گا تو پھر اللہ پاک کی مدد اس کو شامل حال ہو جائے گی اس کے تمام. تو یہ بھی ایسی، اے اللہ میں نے اپنے تمام معاملات کو تیرے سپرد کر دیا. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، میں نے اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا. تیرے بغیر نہ کوئی پناہ گاہ ہے، تیرے ثواب کی امید پر اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. رغبتاً، رغبت کو اللہ رغبت رکھتے ہوئے تیری طرف، یعنی تجھ سے ثواب مل جائے. وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اور تجھ سے ڈرتے ہوئے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ نہ کوئی جائے پناہ ہے نہ کوئی جائے نجات ہے سوائے تیرے. تو ہی نجات دے سکتا ہے اور تو ہی پناہ دے سکتا ہے. بندہ سوتے وقت جب ایسا اقرار کرے گا اللہ کی بڑائی کا تو پھر اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، فرمایا کہ میں ایمان لایا، یعنی اسی دعا کے اندر، تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے اس نبی پر جو اس کو تو نے بھیجا. یہاں تک ہے بس. وبنبیک الذی ارسلت فإنک ان مت من لیلتک مت علی الفطرہ وان اصبحت اصبت خیرا. فرمایا اگر ان مت من لیلتک، اسی رات تمہارا انتقال ہو گیا، اسی رات تم فوت ہو گئے، تو تمہاری موت فطرت پر واقع ہوگی. اور اگر صحیح سلامت صبح کو اٹھے تو تمہیں بھلائی نصیب ہوگی. اس دعا کی فضیلت ہے. اگر یہ دعا یاد نہیں ہوتی، لمبی ہے، تو آپ دیکھ کر ہی پڑھ لیں. اور مسنون دعائیں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری کی ایک کتاب ہے مسنون دعائیں. ہمارے بڑوں نے، یعنی جب یہ کام شروع ہوا تھا تبلیغ کا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ کر لکھوائی تھی حضرت مولانا عاشق الہی صاحب سے. تو ایک وقت تھا کہ ہر ساتھی کے یہاں پر ملتی تھی، وہ اوپر والی جیب میں، اب نظر نہیں آتی ہے. تو ہمیں پھر اس کو شروع کرنا ہے. مسنون دعائیں اس میں، اور بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے، اور بزرگوں کے کہنے پر لکھی گئی ہے، وہ اکابر کے کہنے پر لکھی گئی ہے. مسنون دعائیں، مصنف ہے اس کے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری. اور وہ سب وہ دعائیں جو قرآن و حدیث کی ہیں وہ اس میں جمع کی، موقع موقع کی، صبح سے شام تک کی جو دعا ہے. آپ وہ کتاب ضرور اپنے ساتھ رکھیں. اور سوتے وقت اگر 3 دعائیں ہیں تو کبھی تینوں پڑھ لو، وقت کم ہے تو ایک ہی پڑھ لو. اور اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں سب کے لیے یہی اصول ہے کہ جب تک یاد نہ ہو آپ دیکھ کر پڑھتے رہیں. ہم سمجھتے ہیں بھی کون یاد کرے،
یہ دیکھ کے پڑھ لیں گے تو ثواب کم ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. ہم نے ایک بزرگ کو خود دیکھا کہ اپنے ساتھ ہمیشہ دعاؤں کی کتاب رکھتے ہیں وہ، اور وہ کھول کے ہی دیکھ کر پڑھتے ہیں. وہ کہنے لگے مجھے یاد نہیں ہوتی. پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب بتاؤ کیا ثواب میں کمی ہو جائے گی میرے؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں ہوگی، پڑھیے آپ. تو جب تک یاد نہ ہو ہم دیکھ کے ہی پڑھتے رہیں. یہ دعا لمبی ہے لیکن جب تک یاد نہ ہو آپ دیکھ کے اس میں پڑھتے رہیں. اسی روایت کے ساتھ میں کچھ اور الفاظ بھی ملے ہوئے ہیں. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں، اس میں یہ بھی ہے اذا اتیت مضجعک، کہ جب تم بستر پر جانے لگو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ کلمات کہو، یعنی سیدھی طرف لیٹ جاؤ، یہ ہاتھ آپ کے داہنے کاندھے کے نیچے ہو، گال کے نیچے ہو، اس طریقے سے. ایک بزرگ تھے وہ کہنے لگے محمد بن کے سویا کرو. سیدھے کاندھے پر جب ذرا پاؤں سمیٹ کر سوئیں گے نا آپ، تو آپ کی تصویر ایسی ہوگی، یہ میم ہے یہ ہا ہے، تو ایسے تصویر بن جائے گی آپ کی حضور کے نام کی طرح. یعنی اللہ والے سوتے وقت بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ سرکار کے نام کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے. حضور کا ذکر کر کے سوتے ہیں، درود شریف پڑھ کے سوتے ہیں، حضور کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کے سوتے ہیں، حضور کے بتائے ہوئے اعمال کر کے سوتے ہیں. اور در حقیقت اسی میں کامیابی ہے 100%. اس کے علاوہ کسی میں کامیابی نہیں ہے. اگلی حدیث دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بہت سے صحابہ اکرام سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے اور غار ثور میں تھے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مشرکین بالکل قریب آ گئے، غار کے قریب آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، کہ ان میں سے کوئی ایک اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے گا نا تو ہم کو دیکھ لے گا. اتنے قریب ہیں وہ، کھڑے تھے وہ لوگ، تو کھڑے تھے. اور یہاں پر اللہ پاک کی قدرت کا ایک مظہر اس طرح سے سامنے آیا کہ کبوتر نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اس میں کوئی اندر جاتا تو کبوتر کے انڈے ٹوٹتے، مکڑی کا جالا تنا ہوا کیوں ہوتا، یہ بھی ٹوٹا ہوا ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہو رہا تھا، فطرت ہے انسان کی کہ اتنے قریب ہے رسول اللہ. ان کی آوازیں اندر تک جا رہی تھی، وہ لوگ دیکھ رہے تھے ان کو، اور وہ کہہ رہے ہیں خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یا رسول اللہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو حضور نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کریم نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے. اللہ پاک کہ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مقبول ہیں، اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس امت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں، حضور تو رسول ہیں، تو امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بہت قربانیاں دی ہیں حضور کے لیے. اسلام سے پہلے حضور کے دوست تھے، گہرے دوست تھے، اس لیے حضور کو اچھی طرح جانتے تھے، تجربہ کر رکھا تھا، یقین کامل تھا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اس لیے اول وہلا میں انہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، مسلمان ہوئے. اور پھر اتنی قربانیاں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی سے. اپنا سارا مال، اپنی جان،
اپنا سب کچھ حضور کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں کماتا ہی حضور کے لیے ہوں. اور امت میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کی طرح استعمال فرماتے تھے. بہت بڑی بات ہے یہ. کوئی اپنے مال میں کسی کو ایسا تصرف کا حق دے دے. آج کل باپ بھی بیٹے کے مال میں ایسا تصرف نہیں کر سکتا. بیٹا پوچھ لے گا ابا کہاں خرچ کیے, ابا پوچھ تو لینا تھا کم سے کم. اور باپ بھی ڈرتا ہے, نہیں کرتا باپ بھی جلدی سے خرچ بیٹے کا مال, حالانکہ حکم ہے انت ومالک لابیک, تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, یہ حکم ہے. لیکن نہیں ہوتا. لیکن یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ جو کچھ ہے سرکار کے لیے, جو کچھ ہے. اسلام لائے تو 40,000 درہم تھے, بہت بڑی رقم ہوتی ہے. 300-400 درہموں میں ایک چھوٹا موٹا مکان آ جاتا تھا, 500 درہم میں اچھا بڑا مکان آ جاتا تھا, اچھا بڑا مکان. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 40,000 درہم کتنے ہوتے ہیں. لیکن اسلام لانے کے بعد آپ نے اس پوری رقم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اسلام کے لیے, غلاموں کو آزاد کرنے میں آپ نے اس کو صرف فرما دیا. جو کچھ خریدنا چاہتے تھے پہلے حضور کا خیال, میرے آقا کو یہ چیز پسند ہے نہیں ہے, ہر چیز میں اسی کا خیال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے, دائیں بائیں آگے پیچھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس امت کا سب سے بڑا بہادر کون, یا اس امت میں سب سے بڑے بہادر کون. کہا ہم تو آپ ہی کو سمجھتے ہیں, آپ حیدر کرار ہیں, آپ نے خیبر کے دروازے کو کھاڑ کر پھینک دیا, حضور نے آپ کو وہاں آگے بڑھا, سپہ سالاری دی. جنگ خندق کے موقع پر ایک بڑا جو پہلوان تھا قریش کا, جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, 1000 آدمی کے برابر طاقت شمار ہوتی تھی اس کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاؤ, اور آپ نے اس کا کام تمام کیا. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ ہی کو سمجھتے, کہنے لگے نہیں, اس امت میں سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ ہم دیکھتے تھے جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے تھے, گھس جاتے تھے, اور کفار کا سب سے زیادہ ہجوم حضور کے اوپر, ان کا سب سے سخت حملہ حضور پر ہوتا ہے. وہ سوچتے تھے اگر یہ ختم ہو گیا تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی حضور کی طرف جانے کی, پاس جانے کی, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی حضور کے ساتھ ہوتے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, اور کوشش کر دے کہ کسی کافر کی کوئی تلوار حضور تک نہ پہنچ سکے, کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچے, چاروں طرف منڈلاتے رہتے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے سخاوت بھی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی ہے, اعلیٰ درجے کی. جب بھی کوئی تقاضا آیا سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی بھلائی کا موقع آیا سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر آئے, یہ نہیں پوچھتے ان سے کیا لے کر آئے, کیا چھوڑ کر آئے, بتاتا یہ سب لے کر آئے گا. تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. ایک دفعہ ایک جگہ کمبل بانٹے جا رہے تھے, ایک صاحب پرانا کمبل اوڑے ہوئے, ایک صاحب دوبارہ کمبل لینے کے لیے آ گئے. تو بانٹنے والے نے کہا کہ ارے بھائی تم تو ابھی لے کر گئے ہو, دوبارہ کیوں لینے کے لیے آ گئے. ارے وہ ایک صاحب جو پرانا کمبل اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں نا ایک طرف کو, بڑے میاں ان کے لیے لے رہا ہوں میں. کہا یہ انہی کی طرف سے بانٹے جا رہے ہیں. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود پرانا کمبل اوڑھ کے بیٹھے اور مخلوق کو نئے کمبل تقسیم کر رہے ہیں. یہ تو جذبہ ہم میں سے کوئی دے گا, مشکل سے دے گا. جو چیز پسند آ جائے گی, کبھی سنت پر عمل کرو. اپنے آپ کو جو چیز پسند ہے, مثلا جیکٹ 10,000 کی خریدی آپ نے کمرشل اسٹریٹ سے, پسند ہے, آپ نے دیکھا کوئی آدمی آپ کو اچھا اللہ والا آدمی دیندار ہے,
اٹھا کے دے دو, آپ سنت پر عمل کرو. جوتے اچھے ہیں, کسی کو پسند آ گئے, آپ کے دوست کو ہی پسند آ گئے, للہ فی اللہ. ہم سمجھتے ہیں کسی غریب کو دیں گے تو ہی اللہ خوش ہوگا. ارے بھائی, کسی بھی ایمان والے کے دل کو خوش کرنے کی نیت سے کچھ دو گے تو اللہ خوش ہوگا. ہدیہ بھی تو ہے. ہدیہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ ہدیے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں کو دیا جائے, وہ تو صدقہ ہے. سامنے والے کے دل کو خوش کرنے کی نیت سے جو چیز دیتے ہیں آپ, تحفہ, وہی ہدیہ ہے. تو کبھی کبھی سنت پر عمل کرو. ایک چیز پسند ہے, حضور کے زمانے میں صحابہ نے اپنے گھر تک دیے, اپنے گھر تک دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, حارثہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس میں جب آئے, رہنے لگے, تو آپ کے جو قریب کے لوگ تھے, آپ نے چاہا میرے پاس رہیں, انہوں نے گھر خریدے, دور خرید لیے, تو حضور نے حضرت حارثہ کے مکانوں سے تبادلہ کر لیا. ان کے کافی مکان تھے مدینے میں, زمیندار آدمی تھے وہاں کے, کھیت کھلیان والے بھی تھے, زمیندار بھی تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو ان کا گھر بھی ذرا دور تھا حضور سے, اور حضور چاہتے تھے قریب آ جائیں فاطمہ, حضرت علی بھی چاہتے تھے قریب آ جائیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا, بس بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, حارثہ کے کئی مکانات ہیں. یا کسی اور نے بھی کہا کہ قریب میں ان کے بھی کئی مکان ہیں, ان سے تبادلہ ہو سکتا ہے. حضور کہنے لگے نہیں بھئی, مجھے اب شرم آتی ہے, پہلے بھی ان سے تبادلہ ہو چکا ہے, اب ٹھیک نہیں ہے. کسی طرح سے یہ خبر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی. آئے اور حضور کے سامنے آ کر رونے لگے, یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہوا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے حارثہ سے کہنے میں. یا رسول اللہ, میرا جو مال ہے سب آپ کا ہے, اور جو مال آپ کے پاس آ جائے گا اس مال پر مجھے زیادہ فخر ہوگا کہ وہ آپ کے پاس میں ہے. یا رسول اللہ, آپ نے کیا بات فرما دی, جو چاہے جتنا چاہے مال آپ جس کو چاہے دے دیجیے, یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ میرا مکان لے لیں, تبادلہ فرما لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. صحابہ کے ایسے جذبات, یہ ابو بکر صدیق ہیں, ان کی حدیث ہے, غار کے ساتھی ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر ابو بکر میری زندگی کے سارے اعمال لے لیں اور اپنی زندگی کی ایک رات کا ثواب مجھے دے دیں, بس میرا بیڑا پار ہو جائے گا, مجھے یہ پسند ہے زیادہ. ایک رات جو حضور کے ساتھ رہے غار سور کے اندر, اسی غار کا قصہ ہے حدیث کے اندر, اس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ حضور کا توکل, اللہ پر کتنا اعتماد ہے. اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کیفیت ہمارے اندر بھی ہونی ہے, ہر موقع پر اللہ پر بھروسہ, اللہ پر اعتماد, اسی میں ہماری 100% کامیابی ہے. الحمدللہ رب العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا سبوح, یا قدوس, یا غفور, یا ودود. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہ موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائی. اللہ کامل تقوی, کامل زندگی نصیب فرمائی. اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائیے. اللہ ہمیں بچنا بڑا مشکل ہے, مگر آپ کو بچانا بہت آسان ہے. اللہ ہر قدم پر ہماری حفاظت فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.